بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج موضوع تو دو ہیں، لیکن اس میں ایک ویڈیو میرے سامنے آئی اور میں نے ضروری سمجھا کہ اس پر بات جو ہے وہ کی جائے، کیونکہ یہ میٹر ہی کچھ اس قسم کا ہے۔ جب چیزیں سامنے آتی ہیں تو پھر جا کے سمجھ آتی ہے کہ بھئی کس طرح ایک منظم طریقے سے جو ہے نا وہ دین اسلام کے خلاف جو ہے نا وہ سازشیں ہو رہی ہیں، اور مختلف اس میں ہمارے ملک کے اندر بیٹھے لوگ، وزارتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر جو صورتحال ہے وہ تھوڑی مٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وہ جو موٹر وے ریپ کیس والا تھا مسئلہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بل پاس ہوئے، اور اس پہ مجھے کہنا پڑے گا کہ وہ سب کی ملی بھگت تھی۔ یہ سب لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بات وہیں پہ ہو جاتی ہے۔ سب کی جو کہانیاں اندر کھاتے جو ہیں وہ فٹ ہوئی ہوتی ہیں۔ تو ابھی دیکھتے جائیے نا، وہ پنجابی دی ایک مثال ہے کہ اونٹ ہڑاندے ہی لدے جاندے نے، یعنی یہ لوگ جتنا زیادہ چیختے ہیں وہ دوسری سائڈ سے یہ کام جو ہے نا وہ حکومت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن چلیں، جو ہونا تھا وہ ہوا اور بہتر ہوا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کس طرح دین اسلام کے خلاف جو ہے نا وہ سازشیں ہمارے ملک کے اندر ہو رہی ہیں، اور وزارت تعلیم میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لگتا ہے جیسے سوئے ہوئے ہیں۔ سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر قرآن پاک کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، قرآن پاک کے جو آیات ہیں ان کو تو کوئی مائی کا لال چینج نہیں کر سکتا۔ وہ تو جو کوشش کرے گا اس کا دنیا میں بھی حشر نشر ہو جائے گا۔ لیکن آپ کسی بھی مسلک کا جو قرآن کریم کا ترجمہ ہے اس کو پڑھ کے دیکھیں تو ہر مسلک نے اپنے اپنے حساب سے جو ہے نا اس میں ترجمے میں ہیرا پھیری کی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں حکومت کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں، وزارہ اوقاف والوں سے، جو اس قسم کے قرآن پاک کی جو تشریح ہوتی ہے یا قرآن پاک کا جو ترجمہ ٹرانسلیشن ہوتی ہے، اس میں جو لوگ موجود ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اچھے طریقے سے دیکھیں، یا وہاں پہ وہ ماہر بیٹھیں جو اوپر آیتوں کو بھی دیکھیں کہ اوپر آیات جو ہے عربی میں وہ کیا کہہ رہی ہے، اور نیچے ترجمہ جو ہے وہ کس قسم کا کیا ہوا ہے۔ اس چیز کا انتہائی ضروری جو ہے نا وہ خیال کرنا ہے۔ دیکھیں، اس وقت جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ راہ کے ایجنٹ کی، جو کہ ایک میڈیا کے طور پہ کام کر رہا ہے، وہ انڈر کور ہے اس کا، اور اس کے مطابق ہی جو ان کا سسٹم ہے وہ آج کل مولویوں نے شروع کر دیا۔ دیکھیں، ایک بات ہے کہ بھائی اس شیعہ ذاکر نے جو بات کہی صحابہ اکرام کے بارے میں، اس کے خلاف پرچہ ہو گیا، وہ ملک سے بھاگ گیا۔ یہ کام جو ہے یہ ریاست کے کام ہوتے ہیں، یہ کام حکومت کے کام ہوتے ہیں، لیکن جو فنڈنگ قسم کے مولوی ہیں، جن کو فنڈنگ آتی ہے، جو کسی کے پے رول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، انہوں نے کیسا شور شرابہ کیا ہوا ہے، ایک فساد برپا کر دیا پاکستان کے اندر شیعہ اور سنی کا۔ یہ کیا بات ہے بھئی؟ آپ کسی جنگل میں رہتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جنگل والی جو ایکٹنگ ہے اس کو بند کیا جائے۔ جو بھی کام ہے وہ حکومت کا کام ہے، حکومت کے نالج میں بات آئی، حکومت نے اس بندے کے خلاف پرچہ کر دیا۔ اب اس کے علاوہ جو ہم مختلف گروپس میں دیکھ رہے ہیں کہ اہل سنت والے جو ہیں وہ اس قسم کی عبارتیں لکھ رہے ہیں جو سیم اسی وہ جو آصف وہ جو ذاکر تھا شیعوں کا، جیسے اس نے شرارت کی، ویسے ہی ہمارے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بہت سارے گروپس اور ٹیلی ویژن پروگراموں میں، اور اس کے علاوہ جو نیوز گروپس ہیں ان کے اندر بھی لکھ رہے ہیں، اور ان کی میں نے کچھ کی جو ہے وہ اسکرین شاٹ بھی لیے ہوئے ہیں۔ تو میں حکومت وقت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسا کوئی بھی شخص ہو، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، کیونکہ یہ جو سارے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں نا، کوئی صحابہ کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، کوئی اہل بیت کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، تو یہ سب جھوٹے ہیں، ان میں سے کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے، یہ سب فساد فی الارض کرنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے زمین کے اوپر ایک فساد جو ہے نا وہ برپا کیا ہوا ہے۔ ہر ایک کا ایک اپنا مشن ہے،
اور وہ ان کو فنڈنگ آتی ہے، اس فنڈنگ کو حلال کرنے کے لیے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ ایک بندے نے غلط بات کی ہے، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کے خلاف حکومت حرکت میں آئی، اس کے خلاف پرچہ کیا اور وہ ملک سے بھاگ گیا۔ اب یہ کہنا کہ جی اس کو گورنمنٹ نے بھگا دیا، یہ تو ایک بڑی عجیب، ایک نان سینس بات ہے جو لوگ اس قسم کی شرارتاً بات کرتے ہیں۔ تو اس کے پیچھے جو دوسرے اہل سنت والے جو کہانیاں روز گڑھ رہے ہیں اور ایک فتنہ پھیلا رہے ہیں مختلف گروپ میں جا کے کہ اٹھو سنیو، یہ کر دو وہ کر دو، تو ایسے سب لوگوں کی عبارتوں کو دیکھا جائے جو سائبر کرائم والے ہیں، ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی عبارت جو ہے وہ یوٹیوب میں آئے، فیس بک میں آئے یا کسی گروپس میں آئے، تو سائبر کرائم والے جو ہے نا، ان کی ڈیوٹی ہے کہ ایسے شخص کو کھینچا جائے اور اس کے خلاف پرچہ درج کیا جائے، وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کیونکہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اس وقت پوری یہودیت اور پورا کفر جو ہے وہ پاکستان کو جو ہے نا وہ برباد کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور یہ اس قسم کے جو پکھنڈی قسم کے مولوی بنے ہوئے ہیں، یہ پکھنڈی ہیں، یہ عالم دین نہیں ہے۔ جو عالم دین ہے ان کو پتہ کہ کیا کرنا ہے۔ حکومت کا جو کام تھا، اس بندے نے غلط کیا، حکومت نے اس کے خلاف پرچہ درج کر دیا۔ ملک میں ہوتا تو پکڑا جاتا۔ کتنے لوگوں نے ایسی اس قسم کی شرارتاً باتیں کی تھی محرم الحرام میں، اور ان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اور اس کے بعد جو دوسرے لوگوں نے طوفان کھڑا کر دیا، جو صحابہ اکرام کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، بھائی یہ صحابہ اکرام نے تو کبھی اہل بیت کی گستاخی نہیں کی تھی، آپ لوگ کہاں سے اتنے زیادہ آگے؟ تو یہ کیوں شرارت پیدا کر رہے ہو؟ آپ کون ہیں ملک کے اندر جو فساد پیدا کر رہے ہیں؟ اور ایسے ہر شخص کی حوصلہ شکنی کی جائے، اور میں سب سے گزارش کرتا ہوں کہ کسی بھی ایریے میں کوئی اس قسم کی بات چیت سے کوئی نفرت پھیلانے کی کوشش کرے یا لکھ کے ان کی حوصلہ شکنی کریں، اور اگر وہ نہیں سنتا تو حکومت کو شکایت کریں، تھانے میں اس کے خلاف پرچہ درج کروائیں، کیونکہ یہ کوئی تک نہیں بنتا۔ اس قسم کی شرارت باز جو ہے نا اس کو بند کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو آج ویڈیو وائرل ہوئی ہے کسی ایک پیرنٹس کی طرف سے، وہ کوئی یوٹیوبر نہیں ہے، کوئی صحافی نہیں ہے، کچھ نہیں، شریف آدمی ہے اور اللہ کے دین کو ماننے والا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا بندہ ہے۔ اس کی بچی اسکول میں تھی، اور وہ اسکول کا باقاعدہ اس نے نام بھی مینشن کیا ہے، میں نے ایک دوسری ویڈیو وہ میں نے اپلوڈ کر دیا ہے اس کے اندر بھی، تو اس کو بھی دیکھ لیں کہ انگلش کی جو چھوٹی کلاسز ہیں، نرسری اور پریپ جو ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جو بچوں کے لیے ایک سمجھانے، چھوٹے بچوں کی دلچسپی کے لیے سمجھانے کے لیے جو کارٹون سے بنائے جاتے ہیں، اور اس میں سنڈے کے سامنے جو ہے نا وہ اس کا کنیسے کا لکھا ہوا ہے کہ یہ کنیسے میں جائیں۔ کیوں بھئی مسلمان مر گئے ہیں، ان کے کوئی ہسٹری نہیں ہے مسلمانوں کی، اور وہ دوسرا یہودیوں کا، اور تیسرا جو مختلف کمیونسٹ ہیں ان کا، اور اس کے علاوہ وہ جو گائز ہیں ان کے لیے یہ عجیب کہاں سوئی ہوئی ہے وزارت تعلیم جو ہے، وہ کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں؟ وہ نہیں دیکھتے کہ اس قسم کی جو کتابیں چھپ رہی ہیں اور جو اسکولوں میں آ رہی ہیں ان کو روکا جائے۔ تو یہ ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے، پورے پیرنٹس کا، کہ اس چیز کو اجاگر کیا جائے، اور وزارت تعلیم سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے ایسی جو بکس ہیں پرائیویٹ اسکولوں میں یا گورنمنٹ اسکولوں میں اس کو دیکھا جائے اور ان کو بند کیا جائے۔ دیکھیں نا، آپ مسجدوں کا ذکر کر سکتے ہیں، آپ امام بارگاہوں کا ذکر کر سکتے ہیں، آپ اولیاء اکرام کے مزاروں کا ذکر کر سکتے ہیں، جو غازی اور شہداء گزرے مسلمانوں میں اور دین اسلام میں، آپ ان کے اس قسم کی جو بچوں کو سمجھانے کے لیے، ہنٹس کے لیے، آپ ان کو وہ ہسٹری دیں جو اسلام میں ہوئی، جو کرسچن میں ہوئی یا جو یہودیت میں ہوئی، آپ اس کو کیوں پھیلانا چاہ رہے ہیں؟ تو یہ کتنی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے کہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں ان کے دماغوں کے اندر یہ چیز گھسیٹ دیں کہ کنیسہ کوئی چیز ہے اور گرجا گھر کوئی چیز ہے یا مندر کوئی چیز ہے یا دوسری چیز ہے۔ یعنی مسجد کا ذکر کیوں نہیں کر رہے آپ، اور دوسری چیزوں کا کیوں ذکر نہیں کر رہے؟ کیوں بچوں کو اس قسم کی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں؟ تو اس لیے اس پہ سارے والدین کا حق بنتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کو اس چیز کے لیے اجاگر کریں، اور منسٹری آف ہیلتھ جو ایجوکیشن ہے ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ ایسی کتابوں کو اسکولوں سے
بند کروائیں فوری طور پر، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ سب نے دیکھا جو بل پاس ہوا، چیختے رہے وہ جو کرپشن بچاؤ والے تھے سارے، یہاں سب سمجھ میں آ گئی ہے کہ کس کو کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ بھائی دیکھیں کوئی مروڑ تروڑ کے بیان کر رہا ہے، جیسے وہ ریپ کیس میں سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ دیکھیں پھانسی دینا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں ٹھیک نہیں ہے بھائی؟ دین اسلام کہتا ہے کہ ایسے شخص کو رجم کر کے مار دیا جائے، ایسے شخص کو پوری دنیا کے سامنے لٹکایا جائے۔ تو آپ لوگوں کی یہ جو جھوٹے آپ سیاستدان ہیں، آپ لوگوں کی بات سنی جائے یا اللہ کی کتاب کی بات مانی جائے؟ تو اس لیے ان لوگوں کی کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومت کا حق بنتا ہے اور حکومت پر ضروری ہے کہ جو اللہ نے اپنی کتاب میں اس چیز کا جو جرم، اس ایسے جرم کی جو سزا رکھی ہے وہ سزا دی جائے۔ اس سے لوگ رکیں گے اور ڈیفینیٹلی رکیں گے۔ تو یہ چیزیں ہیں جن کو دیکھنا انتہائی ضروری ہے۔ دوسرا، کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں ابھی سب کو جب تکلیف ہوئی تو یہ جو لوگ ہیں جو بلوچستان کو الگ کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی یہ وکلاء حضرات جو ہیں، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ پڑھی لکھی ایک سمجھیں کہ ایک گروپ ہے ہمارے پاس پڑھا لکھا اور قانون جاننے والے لوگ ہیں۔ ان کی اے پی سی میں جو کل ہوا وہ کتنا ایک خوفناک قسم کا ایجنڈا تھا، اور اس میں وہ داوڑ جو ہے جو ملک کو توڑنے کی باتیں کرتا ہے، وہ سارے لوگ وہاں آ کے بکواس کر رہے تھے اور تقریریں کر رہے تھے۔ اور وہ جو کل کا چھوکرا ہے، 2% کے یہ لوگ ہیں، پاکستان لوٹ کے اربوں خربوں کے مالک بن گئے، اور زرداری کا جو بیٹا ہے وہ جو الگ بکواس کرتا ہے۔ میری ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت ہماری کہاں سوئی ہوئی ہے، اور کیوں اس قسم کے لوگوں کی زبانوں کو بند نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں نا، ابھی یہ لوگ جس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں، اگر ان کو ابھی نہ روکا گیا، اور یہ جو فتنہ شیعہ سنی والا ہے اگر اس کو ابھی نہ روکا گیا، تو پھر کل کو حکومت کو یہ جو اپنے ہاتھوں سے دی ہوئی گرے ہیں نا، یہ دانتوں سے کھولنی پڑیں گی۔ ان کو روکیں، ابھی سے روکیں۔ جو بھی کوئی فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ کسی بھی فرقے سے ہو، کسی بھی جماعت سے ہو، اس کو فوری طور پر اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سائبر کرائم والے جو ہیں وہ سوئے نہ رہیں، اور اس سے پہلے کہ پانی سر سے گزر جائے اور آپ کے سامنے جو وہ لوگ تقریریں بار بار کر رہے ہیں، جو انڈیا کی جو راہ ہے کہ بھئی ان کو مولویوں کو پیسہ پھینکا جائے، تو 5-10 کروڑ روپیہ پاکستانی مولویوں کو دیا جائے، تو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ دھندا شروع ہو گیا۔ آپ دیکھ لیں، یہ 2 ہفتے پہلے جو ہے وہ ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اور اس کے 1 ہفتے کے بعد سب مولویوں نے اپنے اپنے جو ڈنگ ہیں نا وہ تیز کر لیے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت بیٹھی ہوئی ہے۔ بھائی حکومت نے جب ایکشن لے لیا اس بندے کے خلاف، پرچہ درج کر دیا کہ اس نے غلط کیا، تو پھر آپ لوگوں کو کیا پریشانی ہے؟ آپ لوگ کیوں نہیں آرام سے بیٹھتے؟ ہر دوسرے دن چوتھے دن آپ لوگ روڈ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کون سا اسلام کہتا ہے؟ کون سا دین کہتا ہے آپ لوگوں کو؟ یہ کس دین اور کس اسلام کی بات کرتے ہو؟ کیا کسی کے پاس پورے پاکستان کے اندر کسی بھی جماعت کے پاس ایسے لوگ ہیں، ایسی ٹیمیں ہیں جو ملک کو چلا لیں؟ ہر کوئی 1.5 اینٹ کی جو مسجد ہے وہ بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں ملک کو سنبھال لوں گا، میں سنبھال لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں وہ کر لوں گا۔ اور یہ جو لوگ آرمی کے خلاف، اور ابھی دیکھیں یہ مریم نواز جو ہے وہ جب ان کو ایک دنیا کا وہ قانون استعمال کیا گیا جو پوری دنیا میں نہیں ہے، کسی مجرم کو، کسی سیاح جو ایک سزا پا چکا ہے جو مجرم، اس کو دنیا کے کسی ملک میں کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ اس کو جیل سے نکالا جائے، یعنی جیل سے نکالا جائے۔ تو اس کو جیل سے نکال کر لندن بھیج دیا گیا۔ اس وقت تو اس مریم کی بولتی بند تھی، اس وقت تو یہ کہتی تھی ہمارے کوٹوں جیسے کوئی کوٹ ہی نہیں ہے۔ اور ابھی بھی انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ یہ لاہور میں لے جائیں، کیونکہ لاہور میں انہوں نے پتہ نہیں سب ججوں کی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں، مجھے جو لگتا ہے، کیونکہ لاہور والے ان کے سامنے، ہائی کورٹ کے ججوں کی جرت نہیں ہے اس 2% کی عورت کے سامنے بولنے کی۔ اتنے ان کے سامنے وہ ان سے، یا وہ ڈیفینیٹلی ویڈیو بنی ہوئی ہے، کوئی اس میں شک والی بات نہیں ہے۔
اگر ویڈیوز نہیں بنی ہوں تو وہ جج بھی کچھ فیصلہ کریں، اللہ سے ڈریں، اور جس ملک کا پیسہ کھا رہے ہیں، جس کی تنخواہ لے رہے ہیں، جو ان کے اوپر چیزیں واجب ہیں، وہ ان واجب چیزوں کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ وہ یہ نہیں کر رہے، وہ جو وہ کہتے ہیں۔ یعنی ایک تو لاہور ہائی کورٹ نے اس مجرم کو ملک سے باہر نکال دیا، اور وہ بھی 50 روپے کے اسٹامپ فارم پر۔ یہ تو میں ہمیشہ پوچھتا رہوں گا کہ جج صاحب ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ آپ 57 کی جو ضمانت ہے وہ 50 روپے کے اسٹامپ فارم پر شخصی ضمانت نہیں لیتے، اس کے لیے آپ زمین کا فرد مانگتے ہیں، گھر کا فرد مانگتے ہیں، گھر کے کاغذات مانگتے ہیں۔ تو اس اتنے بڑے اربوں خربوں کی کرپشن کرنے والے کو، ایک چور اچکے کو آپ نے 50 روپے کے دوسرے چور کی گارنٹی پہ کیسے باہر بھیج دیا؟ یہ کہاں کی عدلیہ ہے؟ اس وقت عدلیہ اس 2 ٹکے کی عورت کے لیے بہت اچھی تھی، اور اب وہ عدلیہ جو ہے اس کو گالیاں دے رہی ہے۔ تو میری گزارش ہے گورنمنٹ سے کہ مہربانی کریں، اور ایسے سب جو بھونکنے والے کتے ہیں ان کی زبانیں بند کی جائیں، اس سے پہلے کہ یہ عدلیہ اور جو آرمی ہے اس کو بدنام کریں دوسری دنیا کے اندر۔ ان کی زبانیں بند کر دی جائیں اور ان کو جیلوں میں ڈالا جائے۔ دوسرا جو معاملہ اس ریپ کیس والا ہے، اس کو کوئی بندہ سوچے گا کہ وہ کچھ دنوں کے شور شرابے کے بعد بھول جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھیں بہت سارے سوال اس وقت اٹھ رہے ہیں، پولیس کے اندر جو دڑے بندیاں بنی ہوئی ہیں وہ اس چیز کا بہت بڑا ثبوت ہے اس وقت، کہ جہاں پہ اس بندے کا پتہ چلتا ہے، یہ پولیس کے اندر سے اس بندے کو اطلاع کر دی جاتی ہے کہ ہم آ رہے ہیں، یہاں سے نکل جاؤ۔ اور اس کے پیچھے کئی سیاستدان ہیں۔ پولیس کو چاہیے کہ ان سب لوگوں کو ننگا کیا جائے اور ان سب لوگوں کی تفتیش کی جائے۔ اور وہی بات جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ جو 1000 روپے کا پٹرول اس عورت نے کہا تھا کہ 1000 روپے کا لے آئیں تو کم از کم میں گجرانوالے تک پہنچ جاؤں گی، وہ اس نے پولیس کو کہا تھا۔ تو وہ جو ریپ کرنے والے درندے تھے وہ 1000 روپے کا نوٹ گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ کیوں رکھ کے گئے؟ یعنی ان کو اطلاع کس نے دی تھی؟ پولیس نے اطلاع دی تھی۔ تو اس لیے یہ جو معاملات ہیں نا، ان کو چاہیے کہ گورنمنٹ سختی سے دیکھے اور سختی سے اس پر عمل کرے، اور اس میں جو پولیس افسران ملوث ہیں ان کو فوری طور پر ڈسمس کر کے ان کو جیلوں میں بھیجا جائے، اور ان سے تحقیقات کی جائے کہ بھائی یہ اس ایریے میں جو ایس ایچ او ہے اس ایریے کا، اس کو ابھی تک کیوں گرفتار نہیں کیا گیا؟ ہم اس دن سے کہہ رہے ہیں کہ اسے گرفتار کیا جائے، اور وہاں کی بلکہ ایس ایچ او کو اور دوسرے بھی جو افسر ہیں ان کو گرفتار کریں تو آپ کو خود مل جائے گا کہ عابد ہے کہاں پر۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہیں جن پہ لوگوں کو خود اٹھنا پڑے گا۔ اور پھر آخر میں وہی ریکویسٹ کرتا ہوں سب سے جو میں کرتا آیا ہوں کہ پاکستان میں اور کوئی حل نہیں ہے جرموں کو روکنے کا سوائے اللہ کے نظام عدل کا، اور اللہ کا نظام عدل جو ہے وہ قرآن کریم سے لیا گیا ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تیار کر دیا گیا ہے۔ اب لوگوں کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ چلیں اور اس اللہ کے نظام کو پاکستان میں نافذ کرنے میں ہماری مدد کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک ایک شخص کے پاس جانے کی کوشش کریں گے، ایک ایک گاؤں میں جائیں گے، ایک ایک گلی محلے میں جائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے اس کا سارا کہ اس ملک کا جو اس ملک میں جو کمی باقی رہ گئی ہے وہ ہے اسلامی دستور کو نافذ کرنے کی، جس نام پہ یہ بنا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ، اس کا نفاذ جو ہے نا وہ پاکستان میں انتہائی ضروری ہے، اور اس کے لیے سب لوگوں کی جو مدد کی ضرورت ہے۔ یہ جو باقی اس قسم کے جو فسادی مولوی دوسرے چوتھے دن ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں نا، ان سے بچیں، کیونکہ ان کا مشن کچھ اور ہے، ان کی فنڈنگ آتی ہے، یہ فنڈنگ پہ کام کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے جو نظام ہے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اس نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کریں اور مدد کریں ان لوگوں کی جو امن و امان سے پاکستان کے اندر اسلامی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، اسلامی قوانین کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ چلا جائے۔
یہ جو اس قسم کے کوئی ادھر سے 2000 بندہ لے آتا ہے، کوئی ادھر سے 4000 لے آتا ہے، کوئی ادھر سے کوئی لے آتا ہے، یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ ہماری قوم بہت اچھی ہے، دین کے مسئلے میں بہت اچھی ہے ہماری قوم، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے پوری دنیا میں، لیکن یہ جو مختلف قسم کے جو فنڈنگ والے مولوی ہیں، خدا کے لیے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے فساد سے بچو اور اپنے ملک کی حفاظت کرو اور کسی قسم کا کوئی ہنگامہ نہیں کرو۔ اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے اہل بیت کے سلسلے میں یا صحابہ کرام کے سلسلے میں تو حق بنتا ہے کہ اس بندے کی نشاندہی کی جائے اور متعلقہ تھانے میں جا کے اس کے بارے میں ود ثبوت جو ہے وہ پرچہ درج کروایا جائے، اور اگر کوئی پرچہ درج نہیں کرتا پولیس والا تو پھر اس پہ حق بنتا ہے کہ وہ مختلف جو فورم ہیں ان کو استعمال کرے، سوشل میڈیا کا ہے، پرنٹ میڈیا کا ہے، الیکٹرونک میڈیا کا ہے، ان کو یوز کرے، اور اگر پھر بھی نہیں ہوتا تو پھر حق بنتا ہے کہ انسان روڈوں پہ نکلے۔ یہ تو ایک عجیب تماشا بن گیا کہ ہر بندہ جو ہے اس نے 10 بندے ساتھ لیے ہوئے ہیں مولوی نے، اور وہ آ کے روڈ پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یار یہ ملک ہے، جنگل نہیں ہے بھائی، خدا کے لیے ترس کھاؤ اس ملک کے اوپر۔ اور اس وقت پورا کفر اور پوری یہودیت اس ملک کو تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو تھوڑی سی بھی ہمدردی ہے دین اسلام سے یا اس ملک سے تو اس قسم کی شرارت جو ہے نا اس کو بند کیا جائے۔ ایک بندے نے غلط کیا، اس کے خلاف پرچہ ہو گیا، حکومت کا کام تھا، حکومت نے اپنا کام کر دیا۔ اب صبر کریں ذرا، یہ شرارت بازیاں جو ہیں نا، یہ شرارتیں ان کو بند کیا جائے، اور سب سے میں کہتا ہوں کہ بچیں، ان لوگوں کی شرارتوں سے بچیں۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب کو اس ملک کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بھی قرآن پاک کو اردو ترجمے سے پڑھتے ہیں، اگر ان میں سے کچھ لوگوں کو عربی کا صحیح پتہ ہے تو وہ ضرور نشاندہی کریں جس ترجمے میں جو ہے نا وہ تبدیلی کی گئی ہے۔ میرے پاس ایک قرآن پاک ہے، میں اس میں بہت ساری تبدیلیاں دیکھ رہا ہوں، اور میں مختلف علماء دین کو اس کے لیے انفارم بھی کر رہا ہوں، اور گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وزارہ اوقاف میں وہ لوگ بٹھائیں جن کو اس کا علم ہے، اور وہ جو ڈانس کروانے والے تھے مسجد وزیر خان میں، ایسے لوگوں کو وہاں سے فنش کریں، اور جو صحیح عالم دین ہے ان کو وزارہ اوقاف میں بٹھائیں تاکہ وہ ری چیکنگ کریں کہ کسی نے ترجمہ غلط تو نہیں کر دیا یا تفسیر غلط تو نہیں کر دی۔ تو اس لیے یہ حکومت کا کام ہے اور حکومت کو کرنا چاہیے، اور بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت کرے گی۔ گو حکومت آج تک ملک میں عوام کو کوئی ریلیف اس لیے نہیں دے سکی کہ سارے ذخیرہ اندوز اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ انہی حرام زادوں کے ہیں، اور وہ بالکل کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں کرنا چاہتے۔ اس وقت کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ جو چینی ہے وہ 110 120 روپے کلو ہے، گوبھی جو ہے، گوبھی اور آلو کا آپ اندازہ کریں کہ وہ 100 روپے سے اوپر وہ بک رہی ہے کلو، اور ٹماٹر جو ہے وہ 250 سے اوپر جا چکے ہیں، ادرک جو ہے وہ 400 سے اوپر ہے۔ تو بتائیں کہ عام روٹین میں ایک عام جو غریب آدمی ہے وہ کیا کھائے؟ گوشت تو ویسے ہی ہاتھ نہیں لگانے دیتا، سبزیاں پیچھے بتی تھیں وہ بھی یہاں تک پہنچ گئی ہیں، ریڑھیوں والے اس ریٹ پہ بیچ رہے ہیں، تو دکانوں والوں کو آپ حساب لگائیں۔ تو یہ گرفت گورنمنٹ کی جو ہے نا ذخیرہ اندوزوں پر تو ہے نہیں ہے، جو جتنے اے سی ڈی سی وغیرہ جن کا یہ کام ہوتا ہے وہ اپنے اپنے دفتروں میں بیٹھ کے ساری گیمیں کرتے ہیں، کوئی بندہ نہیں باہر نکلتا۔ میں نے مختلف جگہ پہ پورٹل میں کمپلینیں کی ہوئی تھیں، 4-5 مہینے کے بعد وہ ٹیمیں گئی ہیں، مجسٹریٹ صاحب گئے ہیں، وہ 3-4-5 لوگوں کو 1000 1500 800 روپیہ جرمانہ کر کے مجھے انہوں نے وہ چٹیں بھیج دی، دیکھیں ہم نے آپ کی وہ کمپلین پہ ایکشن لے لیا۔ کیا ایکشن لیا بھائی؟ وہاں پہ تقریباً 10,000 کے قریب دکانیں ہیں، آپ 4 دکان والوں کو بس یہ کر کے آ گئے ہیں جرمانہ، اور لوگوں نے اس سے زیادہ قیمتیں لینا شروع کر دیں۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی یہ جو آپ نے ٹائیگر فورس بنائی تھی، اب یہ نہیں پتا کہ ان کے ریٹ بھی بڑھ گئے ہیں ساتھ ساتھ، کیونکہ ٹائیگر فورس کا تو میں پہلے بھی ریکویسٹ کر رہا تھا کہ ٹائیگر فورس جب تک آپ ٹرین نہیں کرتے آپ فیلڈ میں مت دیں ان کو۔ فیلڈ میں جائیں گے جہاں پہ اے سی یا مجسٹریٹ کا بندہ 10,000 رشوت لے رہا تھا وہ 15,000 لے گا، کیونکہ 5,000 ان کے لیے بھی لے گا۔ تو اس لیے یا تو ایسے لوگوں کو ٹرین کریں صحیح طریقے سے تاکہ وہ رپورٹنگ کریں،
کہ بھائی کون بندہ جو ہے وہ ڈیوٹی اپنی صحیح پرفارم نہیں کر رہا. اگر اتنے ٹائیگر فورس جتنا بتا رہے ہیں، اگر اتنے لوگ ہوں تو اب تک تو کنٹرول ہو جانا چاہیے تھا قیمتوں پہ. کسی پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے. یوٹیلٹی سٹوروں کے اندر چیزیں ہی کوئی نہیں ہے، نہ چینی ہے نہ آٹا ہے. یعنی ضروریات زندگی کی چیزیں جو ہیں یوٹیلٹی سٹوروں سے نہیں مل رہی ہیں. یا تو وہ چھپا کے رکھتے ہیں یا ان کے پاس سپلائی جاتی نہیں ہے، اللہ عالم. اینی ہاؤ، سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ برائے مہربانی گورنمنٹ کا ساتھ دیں، حکومت کا ساتھ دیں. لوگ جو غلط لوگ ہیں ان کی صحیح طریقے سے نشاندہی کریں، مخالفت برائے مخالفت نہ کریں. اور رہی بات کہ اس ملک کا حل کیا ہے، وہ سوائے اسلامی دستور کے کوئی دوسرا حل نہیں ہے. اس کے لیے اسلامی دستور تیار ہے، جماعت تیار ہے، جن کے پاس یہ ساری ٹیمیں انشاءاللہ تعالی موجود ہیں اور وہ اس پہ اچھے طریقے سے عمل کروا سکتی ہیں، جو ہر بندے کو اس کے گھر کی چوکھٹ پر ہی انصاف مل سکے گا. اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور اس ملک کا بھی. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.